اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی جانب سے مرگی کی آگاہی کے یہ پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مرگی کے حوالے سے اس کی علاج کے مختلف طریقوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے جیسے پچھلے پروگراموں میں بات کی کہ یہ قابل علاج مرض ہے اور اس کے لیے بے تحاشا قسم کی ادویات موجود ہیں، لیکن جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں، تقریباً 60 سے 70% تو دوائیوں پہ مکمل طور پہ بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مسلسل دوائیوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور زیادہ ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ان کے دورے کمپلیٹلی کنٹرول نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کتنی بھی دوائیاں دے دیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کے لیے کیا اور بھی آپشنز ہیں؟ 30 سے 36% لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ مختلف اور اقسام اور طریقوں سے دوائیوں کے علاوہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، مثلاً ایپیلیپسی سرجری، اس کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ اور آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ملک کے ایک بہت نامور نیورو سرجن نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکالا کہ آپ لوگوں کو آگاہی دیں۔ ایپیلیپسی کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے۔ پاکستان میں ایپیلیپسی منی فیلوشپ انہی کے توسط سے شروع ہوئی اور ایپیلیپسی سرجری بھی ہم نے شروع کی۔ 2008 سے آفیشلی سرجری پروگرام چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بے تحاشا ایپیلیپسی کے مریضوں کی سرجری کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رشید جمعہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو آور پروگرام۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ اور بات چیت جاری رکھیں، ناظرین ہمارے ساتھ 2 ایسے مریض بھی موجود ہیں جنہوں نے ایپیلیپسی سرجری کرائی ہے، اور ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے اور ان کے تاثرات بھی ہم لیں گے۔ اس وقت پہلے ہمارے ساتھ جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ ہیں شرف الدین صاحب۔ شرف الدین صاحب ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر جمعہ، آپ کا بہت تجربہ ہے اس فیلڈ میں، ایپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے سرجری کے ساتھ اس کی الگ فیلوشپ بھی کی ہے، تو آپ پلیز ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ قابل علاج مرض، اس کا علاج کس حد تک آگے پہنچ گیا ہے اور کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک نیورولوجسٹ سے نیورو سرجن تک پہنچتا ہے مریض؟ تو فوزیہ، آپ نے تھوڑا اشارہ کیا کہ بہت سارے ادویات ہیں جس سے ہم مرگی کا علاج کرتے ہیں، اور جو دورے کے مریض ہوتے ہیں ان کے دوروں میں کمی آتی ہے اور ان کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ 30-40% مریض ایسے ہوں گے جن میں آپ پوری کوشش کریں اپنی دوائیوں کے علاج سے، لیکن پھر بھی ان کے دورے مکمل کنٹرول میں نہیں آتے اور ان کی زندگی پہ اس کا اثر آتا ہے، اور ایسے مریضوں کے لیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ دوروں کی سرجری سے ان کو فائدہ ہوتا یا نہیں۔ اس مرض کے جو مریض ہیں ان میں جو آپریشن ہوتے ہیں وہ بذات خود اتنے مشکل یا خطرناک نہیں ہوتے۔ جو سب سے زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا ایک مریض جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں سرجری ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، کیا ہم یہ بالکل مکمل طور پہ یقینی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں دماغ میں ایک ہی جگہ ہے جہاں سے ان کے سارے دورے اٹھ رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ آپریشن یا وہاں پہ کوئی انٹرونشن ہو تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو مقصد یعنی کہ آلموسٹ یہ ہے کہ ہم پوری ہماری کوشش یہ ہے، جو زیادہ مشکل کام ہے وہ یہ کہ ایک ہائی ڈگری آف پروبیبلٹی، یعنی کہ 90% تک ہم یہ تہیہ کر لیں کہ واقعی ان کو فائدہ ہونے والا ہے، اور زیادہ مشکل کام وہ ہے۔
اور ایک دفعہ وہ تہیہ آپ کر لیں اور اگر آپ مریض کی جو ساری بیماری کی علامتیں ہیں جو ہم اسپتال میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے یہ اس چیز کی جب یقین دہانی ہو گئی تو پھر آپریشن کا جو مرحلہ ہے وہ قدرے آسان ہے. مطلب ہے کہ آج کل ایپلیپسی سرجری میں کہوں گا کہ تقریباً 2% سے زیادہ سیریس کمپلیکیشن رسک نہیں ہے, اور زیادہ تر جو اسٹریس ہے وہ یہ کہ کمپلیکیشن رسک اپنی جگہ, مگر جو مریض کو فائدہ ہونے والا ہے وہ بھی تقریباً 80% سے زیادہ ہونا چاہیے, اور زیادہ جو اسٹریس ہے اس پہ. اور ایک چیز جس سے ہمیں بہت اس میں مدد ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسپتال میں مریضوں کی ویڈیو اور EEG کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, تاکہ جو گھر میں دورے پڑ رہے ہیں, جو والدین اور بھائی بہن آ کے بتاتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ ہو, اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ واقعی جو ہم مریض کی دوروں میں دیکھ رہے ہیں اور ان کے دماغ میں سے جو برین ویوز نکل رہی ہیں وہ اس طرح ان کا ایک میچ ہے کہ ہم یقینی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ہی دورے کی قسم ہے اور ایک ہی جگہ سے اٹھ رہے ہیں. اچھا, یعنی یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر مریض کی سرجری نہیں ہو سکتی اور کچھ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ جو کہ بہت ساری دوائیاں لے رہے ہیں, دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ رہے ہیں, اور ایک دن بھی ایک دوا بھی مس ہو جاتی ہے تو ان کو دورے پڑتے ہیں, وہ سرجری کروا سکتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو کہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہے یا دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہو رہے ہیں, مگر اس سب کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا لازم ہوگا کہ وہ دورہ جو ہے وہ اسی جگہ سے ہو رہا ہے, یعنی دماغ میں کسی ایک جگہ سے ہو رہا ہے, اور وہ جگہ اگر ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر اس جگہ سے اس دورے کا وہ سرجری کی جائے تو یہ دورے بند ہو سکتے ہیں. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ویڈیو کا بھی کردار بہت ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا اوپن برین سرجری کے علاوہ بھی اور سرجریز ہو سکتی ہیں, یا اوپن برین سرجری ہی مرگی کے لیے کی جاتی ہے؟ نہیں, ابھی بھی میں کہوں گا کہ اوپن برین سرجری ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے, مطلب ان کے جو سب سے زیادہ تجربہ اور سب سے اچھے رزلٹ اس کی وجہ سے. مگر ہمیشہ میڈیکل میں ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مریض کی تکلیف اور آپریشن کا جو پیمانہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے, اور تو منیملی انویسو سرجری کی طرف کافی پیش رفت ہے. اور سرجری کے علاوہ ایک اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن ہے, ایک علاج جو کافی لوگوں نے کوشش کی ہے, اس کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, اور سرجری اوپن سرجری کے مقابلے میں اتنے اچھے نہیں ہیں. البتہ کچھ دو سمتیں ہیں جو میرا خیال ہے آپ اشارہ کر رہی ہیں. ایک یہ کہ ایک لیزر بیسڈ ہیٹنگ ٹیکنالوجی ہے, جہاں پہ جو جس سے آج کل آنکھ کا بھی کر رہے ہیں, اور یہ کہ لیزر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. جہاں پہ آپ یہ وہ ڈٹرمنیشن کر لیں کہ دماغ کا یہ حصہ جو ہے جہاں سے دورے اٹھ رہے ہیں, اس پہ آپ لیزر تھرمل ایبلیشن کریں, یعنی کہ اس کی گرمائش سے آپ اثر انداز ہوں. اور دوسرا ایک اور ہے وہ یہ کہ اتنا تو اندازہ ہے آپ کی گفتگو سے کہ یہ برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے, اس پہ قابو کرنے کے لیے کچھ الیکٹریکل سسٹمز آپ امپلانٹ کر سکتے ہیں, برقی آلات جیسے جس سے یہ کرتے ہیں. ایک ویگل نرو اسٹیمولیٹر ہے, اور جو باہر ملک امریکہ میں خاص طور ایک جو بہت ہی نئی ٹیکنالوجی ہوئی ہے, نرو ریسپانسو اسٹیمولیٹر اس کو کہتے ہیں. جی بالکل. جس میں وہ آپ ایک آلہ ڈالتے ہیں جو برین کی ایکٹیویٹی کو سیمپل کرتا ہے, اور جیسے ہی وہ اس کو دورے کی علامت ملتی ہے تو امیجیٹلی وہ الیکٹریکل کرنٹ ہلکا سا اپلائی کرتے ہیں اور وہ دورے ختم ہو جاتے ہیں. ہم ان آلات اور ان کے بارے میں تھوڑی اور تفصیلی گفتگو کریں گے, لیکن ان پہ آنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جو
عام طور پہ ہم یہاں پاکستان میں کر رہے ہیں. میں جب پاکستان آئی تھی اور ہم نے شروع کیا تھا تقریباً 2006 سے کوشش کرتے ہوئے 2008 تک آفیشیلی ہم نے ایک پورا باقاعدہ ایپیلیپسی سرجری پروگرام بنایا اور اس میں سرجری شروع کی. اور اس پروگرام کے حوالے میں سب سے پہلے جو ہمارے معاشرے میں سرجری کا ایک خوف ویسے ہی ہے, آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ لوگ ڈرتے ہیں سرجری کراتے ہوئے, اور کہاں کے ایپیلیپسی کے لیے اور کہاں کے برین سرجری. تو سب سے پہلے ہمارے جو مریض تھے جنہوں نے والنٹیئر کیا تھا اس اسپیشلائزڈ ایپیلیپسی سرجری کا, تو شرف الدین صاحب ہیں, اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج وہ اپنی بھی کیفیت اور وہ بتانے آئیں. لیکن ڈاکٹر جمعہ, شرف الدین صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو جو ایپیلیپسی تھی وہ ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی, تو یہ ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کیا نسبتاً زیادہ کامن ہے, اس کی کیا سرجری اچھی, اور جو سرجری کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہم وہ ایپیلیپسی کا ایریا نکال دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا وہ مطلب عام آدمی کو سننے میں یہ ہوگا کہ دماغ کا ایک حصہ اگر نکل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو خیر شرف الدین صاحب ہمارے پاس موجود ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہے تھوڑا سا. تو یہ ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی اس کا حوالہ دے رہی ہیں آپ, وہ واقعی جو ایپیلیپسی کی سنڈرومز ہیں یا قسمیں ہیں ان میں سے ایک بہت اہم بیماری ہے, اور اس میں دماغ کے ایک حصے پہ داغ بنتا ہے, اور وہ داغ شاید بچپن میں جو پہلے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی ایک پروگرام میں فیبرائل سیجرز کے حوالے سے, شاید فیبرائل سیجر سے اس کا تعلق ہے. البتہ اتنا ہمیں پتا ہے کہ وہ داغ ہے, اور وہ داغ ہم الیکٹرکلی ای جی پہ بھی دیکھتے ہیں اور ہم ایم آر آئی پہ ایکس رے میں بھی دیکھتے ہیں, اور اس داغ سے ان کو دورے اٹھتے ہیں. تو وہ علاقہ جو ہے وہ دماغ کا حصہ ہے, وہ ایک طرح ڈیمیج ہے. اچھا, تو آپ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ ڈیمیج پورشن جو حصہ نکالنا ہے, لیکن اس طرح نکالنا ہے کہ کسی اور دماغ کے فنکشن پہ یا کسی علاقے پہ آپ متاثر نہ ہوں. اور سرجری کا پورا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم وہاں پہنچ کے وہ جو انوالو اسٹرکچر ہے اس کو نکالتے ہیں. اور کچھ تو یہ تو بہت ہی ہائی ٹیک اور بہت ہی فینسی چیز لگ رہی ہے. شرف الدین صاحب, آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو مرگی کب سے تھی؟ میں 2.5 سال کا جب تھا نا, 2.5 سال کے جب سے بہت بخار آ گیا, تب سے فٹس پڑنے میرے کو شروع ہوئے تھے. تو میں نے 32.5 ایئر اس چیز کو میں نے برداشت کیا ہے. بہت سارے ڈاکٹر سے علاج کرا ہے مختلف ٹائم سے, لیکن صحیح نہیں ہوا. ہمارا سرجری بھی سرجن آئی 2008 پہ پاکستان میں, تو اس سے الحمد للہ بہت اچھا رہا, میرے کو بہت سکسیزفل رہا. جی, اس سے پہلے آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ کو ڈر لگ رہا تھا کہ میں سرجری کو جا رہا ہوں؟ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں سب سے پہلا پاکستان میں ایپیلیپسی سرجری پروگرام کے تحت سرجری کرواؤں گا؟ تو اس سے پہلے تو کوئی پاکستان کا اتنا مطلب سامنے ایکسپیرینس نہیں تھا. جو بھی ہو رہے تھے وہ عام, ایک تو ویسے ہی مرغی کو چھپاتے ہیں لوگ, اور تو نہیں تھا. لیکن آپ نے یہ ہمت کیسے کی, اور آج بھی آپ بیٹھے ہیں ہمارے درمیان, تو یہ کیسے کیے آپ نے؟ کیا چیز تھی جو آپ کو اس فیصلے پہ لے کے آئی؟ میرے کو تھوڑا ڈر یہ تھی کہ ایسا نہیں ہو کہ ایک جگہ تو صحیح ہو گئی برین میں, پتہ چلا اللہ نہ کرے ہاتھ یا پیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے. میرے کو اس چیز کی خوف تھا میرے کو. اچھا, تو پھر آپ نے یہ کہا کہ میں سرجری کروا لوں. دوائیں کھا کے تنگ آ گئے تھے؟ دورے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے دوائیوں سے؟ بالکل نہیں. کتنے دورے پڑ رہے تھے آپ کو سرجری سے پہلے؟ کبھی دن میں 1 بار, کبھی 3, کبھی 5, کبھی 4. تو آپ کی زندگی کیا تھی؟ آپ کا کام وغیرہ رک گیا تھا؟ آپ ہاں, کام پہ جانا نہیں ہوتا تھا اتنا, بہت کم. دوروں کی وجہ سے خوف تھا کہ کچھ ڈر. تو سرجری کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت سکسیسفل. کتنے دن آپ ہاسپٹل میں رہے؟ 8 دن میں رہا تھا. 8 دن. اچھا, صحیح. اور اس کے بعد پہلے آپ کتنی دوائیاں کھاتے تھے؟ میں اپنی 5 طرح کی لیتا تھا ایپیلیپسی کی میڈیسن. 5 طرح کی. کل گولیاں کتنی؟ 13-14 سمجھیے 8-10 ہوں گی تقریباً پر ڈے. اب ہم ایک رہ گئی صرف 4 میں سے 5 ختم ہو گئی, ایک رہ گئی پیریوڈین جس کو کہتے ہیں. اچھا. اور طبیعت ٹھیک رہی ہے آپ کی؟ اب آپ نے کچھ آپ کی زندگی لائف سٹائل میں کچھ چینجز آئے؟
جی کام پہ جاتا ہوں. اب آپ کام کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں اب آپ؟ ہمارا LED کا کام ہے, اچھا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ سب یہ کام اور اتنے ماشاء اللہ ترقی کریں گے؟ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا تو آپ اس کو ریگریٹ نہیں کر رہے؟ نہیں صحیح ہے الحمد للہ. ڈاکٹر جمعہ, اس طرح کی ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی میں جو کہتے ہیں کہ دماغ کا ایک حصہ نکل جاتا ہے, وہ آپ مس کر رہے ہیں کہ آپ کے کوئی دماغ سے کوئی حصہ نکلا ہے؟ کچھ محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر جمعہ یہ کانسیپٹ, یہ میتھ جو ہے, یہ تھوڑا سا اس کو آپ الیبریٹ کریں گے, اور یہ کہ ان کے اوپر کس قسم کی سرجری کی گئی تھی؟ جی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو سرجری کا طریقہ کار ہے وہ پریسائسلی یہ ہے کہ دماغ کے وہ حصے جہاں سے ہاتھ کا فنکشن ہو, پاؤں کا فنکشن ہو, نظر کا فنکشن ہو, ان کو محفوظ کیا جائے. اور سرجری کا جو علاقہ ہے وہی اپروچ ہے جہاں پہ ان کی دماغ کی جو شریانوں پہ داغ, اور انہوں نے خود بتایا کہ پرابلی بچپن میں بخار کی وجہ سے جو داغ بنتا ہے, اور اسی پہ ہم جاتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو آپریشن کے بعد تھوڑا یہ محسوس یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہ کافی جلدی کور ہو جاتا ہے. اور جو دوائیاں روکنے, جو 10 گولیوں سے, اب میرا خیال ہے کہ وہ آلموسٹ یہ اتنا ان کو ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ اس ایک دوا کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. بالکل چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ بس اس پہ رکھتے ہیں وہ ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ جی اس کو بالکل ہی میں نہ چھوڑوں. لیکن ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ دوائیاں چھوٹ گئیں. اور ایک بات جو ہمیں پتہ ہے, بہت سارے مرگی کے مریضوں کو اگر آپ دیکھیں, اگر ایک مریض کو ریگولر مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو ان کی زندگی کی جو لائف ایکسپیکٹنسی وہ کم ہے, ان کی مورٹیلٹی عام پبلک سے زیادہ ہے. اور تو ایک تو یہ ایک خطرہ کانسٹنٹ ہے, دوسرا ان کی فنکشنل سٹیٹس. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ ایک لائف لانگ برڈن ہے, ایک وزن ہے ایک مریض پہ. اور سرجری سے وہ یعنی کہ اب جو ہے ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کسی اور شخص کی طرح ہے, اور وہ بوجھ نہیں ہے, اور یہ بوجھ نہیں ہے. شرف الدین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے اپنے تاثرات دیے. آپ ہمارے پروگرام کی توسط سے ہمارے ناظرین کو ایک پیغام اگر دینا چاہیں تو پلیز دیجیے. جی میں میسیج دینا چاہوں گا, دیکھیں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہیں, ہر بیماری کا علاج ہے. مرگی قابل علاج مرض ہے, اس کا بالکل علاج ہے. آپ میں سے بھی کوئی اگر ہو جن کو ہو, بالکل علاج کریں, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے, ہم باتوں کا سلسلہ جاری ہے مرگی, اور اس میں سرجری کا کیا رول ہے, سرجری سے علاج کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمعہ موجود ہیں اور گفتگو جاری ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ابھی محمد حارث نے. یہ بھی ایک مرگی کے مریض ہیں, چھوٹی سی عمر سے مرگی میں مبتلا تھے. انہوں نے بھی ہمت کر کے سرجری کروائی, اور یہ بھی آپ سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے. لیکن جیسے ہماری گفتگو چل رہی تھی, ڈاکٹر جمعہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم جب سرجری کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے, اور اسی جگہ کو اس طرح سے نکالتے ہیں, اتنی ایکسپرٹیز اور فنیس کے ساتھ کرتے ہیں کام کہ کوئی اور فنکشنل ایریا افیکٹ نہیں ہو. کمپلیکیشنز کم ہیں, 80% سے زیادہ جو ہیں وہ کیور ریٹ ہے تقریباً. اور اگر پورا کیور نہیں بھی ہوتا تو ایک ہاتھ کہاں 10-12 گولیاں ہوں, اور ایک گولی اس میں بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے مختلف اور چیزیں. آپ نے ویگس نرو سٹیمیولیٹر کا ذکر کیا تھا, آپ نے ایک بہت ہی نئی ٹیکنیک کا بھی ذکر کیا تھا جو امریکہ میں ہو رہی ہے, آپ نے لیزر کا بھی ذکر کیا تھا. تو اس سلسلے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. آپ نے کہا ڈیوائس بتا دیں, پیس میکر کی طرح وہ برقی آلات, چونکہ وہ برقی ایک چینج ہے تو اس سے, تو یہ کیسے ممکن ہے, اور
کیا پاکستان میں یہ موجود ہے؟ ایکسپرٹیز تو ہمیں پتہ ہے موجود ہے کہ آپ ہیں، اور پاکستان میں ہم لانے کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے؟ شاید ہمارے پروگرام کے ذریعے ہماری گورنمنٹ یا کوئی ہمیں کیوں نہیں ہے اور کیا، یہ پلیز بتائیے گا. تو فوزیہ جو یہ نیورو ماڈیولیشن ایک انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ دماغ کی فنکشن میں آپ اس طرح اثر انداز ہوں کہ وہ خرابی بہتر ہو اور جو بہتر کی ہے وہ اور بہتر ہو. اور یہ جو چیزیں ہیں آپ جن کا آپ اشارہ دے رہی ہیں وہ نیورو ماڈولیشن کے پیمانے میں آتی ہیں. اس میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں آئی ہے اور اس کی وجہ سمپلی اس کی بہت مہنگی ہیں اور ہم ابھی تک اس کو انٹروڈیوس نہیں کر پائے. میرا خیال ہے وقت کے ساتھ جب پرائس بہتر ہوگی تو یہ چیزیں ہمارے پاس آئیں گی. اور ان میں کچھ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو سرجری نہیں کرا سکتے، کیونکہ میرا خیال ہے پھر بھی سرجری کا ایک رول ہے جو پری ایمننٹ رہے گا. جو لوگ سرجری نہیں کرا سکتے ان کے لیے یہ ایک بہت فائدہ مند آپشن ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ مریضوں کی جب دورے آپ روکتے ہیں کسی بھی صورت سے، آپریشن سے ہو، نیورو ماڈولیشن سے، دوا سے ہو، جب آپ دورے روکتے ہیں مریضوں کی زندگی قدرے بہتر ہوتی ہے. یہ ایک بہت ایک اہم اور میرا خیال ایک پیغام ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں. بالکل، جیسے شرف الدین صاحب کو دیکھا کہ وہ پہلے گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے، آج وہ بزنس کر رہے ہیں. بالکل. فوزیہ ہمارے میڈیکل میں ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ثبوت دیں. کوئی چیز آپ علاج کرنے سے پہلے اس علاج کے فائدے کا ثبوت دیں. اور ایک کلینکل ٹرائل ہوا تھا جس میں ایپیلیپسی سرجری کو کہ کچھ مریضوں کو اور کچھ مریضوں کو بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ، سب دوائیاں جو بہتر سے بہتر ہو سکتی ہیں، اور ان کی سلیکشن ایسی ہوئی تھی کہ وہ رینڈمائز تھے، مطلب کہ یہ نہیں کہ کوئی چن کے ادھر یا ادھر. اور اس میں تقریباً 100 لوگوں نے سرجری کرائی تھی اس ٹرائل میں. یہ کینیڈا میں ٹرائل ہوا تھا ڈاکٹر ویو کے اس کے نگرانی میں. اور فرسٹ آف آل کوئی سرجری میں کوئی میجر کمپلیکیشن نہیں آئی، لیکن جو سرجری کا گروپ تھا اس میں کم از کم 95% کے لگ بھگ لوگ سیجر فری تھے. البتہ جو میڈیکل گروپ تھا اس میں کوئی سیجر فری نہیں تھا. وہ تو ایک بات ہے، مگر دوسری بات یہ ہے کہ امپلائمنٹ سٹیٹس، نوکریاں، گھریلو حالات، اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ رویہ اور انٹریکشن، اس سارے میں جن لوگوں کے دورے رک گئے تھے وہ بہتر ہیں. تو دورے روکنا مریض کی زندگی کے لیے، تو یہ ایک بیماری کا علاج آپریشن نہیں کر رہے، آپ ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں. جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا. ڈاکٹر جمعہ یہ بتائیے کہ جو بچے بار بار گرتے ہیں اور تھوڑے ذہنی معذور بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک سرجری ایسی ہے جس سے یہ گرنا بند ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں گے؟ ابھی تک ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ دماغ کا کوئی ایسا حصہ ڈھونڈیں جو جس میں داغ ہے اور جہاں سے دورے پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو صاف کریں آپریشن کے ذریعے. یا دوسرا، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دماغ میں ایک مخصوص جگہ نہیں ہے اور جنرلی پورے دماغ میں اثر ہے. وہ زیادہ تر وہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو پیدائش کے وقت آکسیجن کی کمی یا کوئی ایسی خطرناک سانے سے گزرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے ایک آپریشن ہے جس میں نسیں جو دوروں کو برین میں پھیلاتی ہیں ان پہ آپ آپریٹ کرتے ہیں تاکہ یہ پھیلاؤ کو روکا جائے. تو کیونکہ یہ پورے دماغ میں مرگی کا جو اثر پھیلتا ہے اس کو آپ
روک رہے ہیں تو وہ جو اس کی علامت ہے جس میں یہ گرتے ہیں، ان کو چوٹیں آتی ہیں، اس میں کبھی کافی بہتری آتی ہے، اور بچوں کو بھی فائدہ ہے، ان کو اتنی چوٹیں نہیں لگتی، اور والدین جو دن رات ان کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ گرے نہیں، چوٹ نہیں لگے، اور چوٹ سے پھر اور زیادہ مزید پھر وہ ہوتا ہے. تو سرجری کے بہت سارے مرگی میں رول ہیں، اور اس کی آگاہی میرے خیال سے بہت ضروری ہے، چونکہ لوگ تو سرجری کا نام سن کے ہی ڈرتے. اور ایک چیز اور آتی ہے کہ سرجری بہت مہنگی ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جو سرجری کی کاسٹ ہے ورسز جو اتنی ساری دوائیوں کی ہے، وہ ون ٹائم کاسٹ ہے اور یہ لائف لانگ کاسٹ ہے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرجری میں دو چیزیں ہیں، رسک اینڈ کاسٹ. دونوں چیزوں میں اگر آپ سرجری نہ کرائیں اور آپ کے دورے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ انٹریکٹیبل ہیں، تو آپ کو لائف لانگ رسک بھی ہے دوروں کا، اور آپ کو لائف لانگ کاسٹ بھی ہے، اور بہت ساری دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کا رسک بھی ہے. سرجری میں کاسٹ اور رسک دونوں ایک وقت ہے سرجری کے وقت پہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اوور کم ہو گیا تو ختم. بالکل نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ میرے خیال سے ہمارے ناظرین اس سے بہت مستفید ہوں گے. حارث بیٹا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو دورے کب سے ہو رہے تھے؟ 5 سال کی ایج سے. کیا ہوتا تھا آپ کو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، ہم جا رہے تھے ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے، تو بھائی بولنے لگا امی حارث کو کچھ نظر نہیں آ رہا، بال نہیں پکڑ رہا، امی بال نہیں پکڑ رہا. تو بس انہیں گھبراہٹ ہوئی دیکھی، تو پھر ہاسپٹل لے کے بھاگے، تو انہوں نے کہا ان کو فیڈس پڑے. اچھا، آپ کو کچھ محسوس ہوتا تھا مجھے ان کچھ فٹ بھی سے یاد پہلے نہیں. کے کچھ، اور پھر یہ بار بار ہوتے رہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ان کو فیڈس پڑ گئے، ہم فیڈس پڑتے رہیں گے، ان کو اب دوائیوں پہ لے کر. اچھا، دوائیوں پہ. پھر تو پھر آپ نے دوائیاں شروع کی؟ پھر دوائیاں شروع کریں. کتنی دوائیاں آپ لیتے تھے؟ بہت ساری، کبھی کوئی، کبھی صبح 4، دوپہر کو 3، رات دن میں ایسی ہوتی تھی 8-9 دوائیاں شروع چلتی تھی. 8-9 صبح الگ، دوپہر کو الگ، رات کو الگ. وہ الگ تو تقریباً 21-22 گولیاں، پھر بھی دورے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. اور پھر تو آپ کا اسکول وغیرہ بھی چھوٹ گیا ہوگا؟ اسکول وغیرہ میں جاتا تھا لیکن پڑھا نہیں جاتا تھا، اور ٹیچر سے پرمیشن لی ہوئی تھی کہ یہ پانی پی سکتے ہیں کبھی بھی، پرنسپل سے پرمیشن لی ہوئی تھی. اتنے خطرناک دورے تھے. اور وہ تو پھر یہ سرجری کا فیصلہ کیسے کیا، یہ کس طرح سے آپ سرجری تک پہنچے؟ ڈاکٹر میں کہیں بھی جاتا تھا، جا تو سکتا تھا لیکن ایک ڈر تھا، خوف تھا، اللہ نہ کرے گر جاؤں، کوئی طبیعت خراب ہو جائے، مجھے کون سنبھالے گا. اکیلا کہیں نہیں جا سکتا تھا، جا ہر جگہ سکتا تھا لیکن منع کیا ہوا تھا، کہیں اکیلا نہیں جا سکتا تھا، مطلب کھلا نہیں تھا، میں قید تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اپنے وجود کے اندر ہی قید ہو گئے ہیں. جی اچھا. تو پھر اس کے علاوہ پھر میں نے سوچا کہ اب اس کی سرجری کراؤں گا. سرجری اس کی کامیاب ہے. سرجری کا کس نے بتایا؟ سرجری کا ڈاکٹر آپ کے پاس ہی ریکمینڈ ہوا تھا، پھر آپ نے آگے ریکمینڈ کیا. رائٹ. تو پھر آپ نے جو ڈاکٹر جمعہ نے ہمیں بتایا تھا کہ ویڈیو والا ٹیسٹ، وہ بھی کرایا؟ جی، وہ ویڈیو EG بھی کرائی. وہ بھی کرائی آپ نے. پھر اس کے بعد آپ ہمارے ایپیلیپسی سرجری پروگرام میں آئے. اس کے بعد پھر آپ کی سرجری ہوئی. کب ہوئی آپ کی سرجری؟ جنوری میں. تو کتنے سال دوروں کے بعد؟ 2013 میں ہوئی ہے. 13 جنوری. 17 سال. تو اب یہ تقریباً دوسرا سال چل رہا ہے، اور دوسرا سال بھی اختتام پہ ہے. اور ماشاء اللہ سے آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بالکل ماشاء اللہ سب پرفیکٹ. اب آپ کتنی گولیاں لے رہے ہیں؟ اب بس ایک صبح ایک رات. بس یعنی 21-22 گولیوں سے صرف ایک صبح ایک رات، اور وہ بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا سلو کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو جائیں. اتنی میں وہ ہوئی ہے نا. جی بالکل. تو یہ ان کو تو ہم نے ہی دیکھا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ان کو جانتے ہیں. اور تو ان کی جو سرجری ہم نے کی، ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ کہ کوئی چہرے پہ بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن ان کی بھی ایک قسم کی ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی تھی. ایک ڈی نیٹ ٹائپ آف ٹیومر ان کے اس میں آیا تھا. تو یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا وہ ہوتی ہے، اور اس کی سرجری کیا ڈفرینٹ ہوتی ہے یا وہی ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک
بہت ہی لو گریڈ قسم کا ٹیومر ہوتا ہے, میلفارمیشن سمجھ لیں زیادہ تر, جس کی وجہ سے سالوں پتہ نہیں لگتا ان کو دورے پڑتے ہیں, اور پھر جب آپ یا تو ایم آر آئی کرائیں تو اس کا پتہ لگتا ہے, یا اگر ایم آر آئی پہ بھی نہ پتہ لگے آپ سرجری کرائیں تو ہسٹالوجی پہ وہ چیز سامنے آتی ہے. تو اور اگر یہ جو ڈی نیٹ ٹائپ ٹیومرز ہوتے ہیں, جو جیسے میں نے کہا ایک پیدائشی میلفارمیشن کی طرح زیادہ ہے, ٹیومر کم ہے, وہ اگر آپ صاف کریں اس کے رزلٹ بہت ہی اچھے ہیں, اور کیونکہ وہ دماغ میں اور کہیں بھی کوئی نقص یا داغ یا ایبنارمیلٹی نہیں ہوتی, اور ایسے آپریشن کا رزلٹ, اور یعنی کہ آپ یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ خود ہی ذرا تھوڑا سا دوا کو ختم کرنے سے چاہ رہے ہیں, لیکن یہ آپ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوا سے فری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے حارث, دیکھو ڈاکٹر جمعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی یہ بتائیے کہ آپ کی لائف آپ فیل کرتے ہیں کہ چینج ہوئی ہے سرجری کے بعد؟ چینج ہو گئی ہے, بالکل چینج نئی دنیا مل گئی, نئی دنیا مل گئی ہے ماشاءاللہ. اسی حوالے سے حارث آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایپیلیپسی سرجری کے حوالے سے, مرگی کے حوالے سے, ان جنرل اپنے ایکسپیرینس کے اس سے, تو ہمارے ناظرین کو پلیز. بالکل میں پیغام دینا چاہوں گا کہ مرگی کی جس کو جو مرگی کی بیماری ہے اس سے علاج ہے, ایسا نہیں ہے کہ علاج نہیں ہے. مجھے بھی 17 سال رہی ہے, لیکن میں بھی بالکل مایوس ہو گیا تھا کہ اس کا بالکل بھی علاج نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اس کا آپریشن اس کا علاج ہے. اگر آپ اس کا کرائیں, بے فکر ہو کے کرائیں آپریشن, ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا. اب میں اپنے آپ کو ایسا فیل کر رہا ہوں جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہے 17 سال بعد. آپ کو بھی انشاءاللہ ایسے ہوگا, آپریشن کرائیں کامیاب ہوگا. بہت بہت شکریہ حارث صاحب کا. ڈاکٹر جمعہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت نکالا, لیکن پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت ہی باعث احترام ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک پیغام دیجیے ہمارے پروگرام کے حوالے سے, مرگی کے حوالے سے, مرگی کی سرجری اور علاج کے حوالے سے. فوزیہ, میرا پیغام ایک وہی جو ہم بات کرتے رہے ہیں اس پروگرام میں, اور وہ یہ کہ ہمیشہ ایک بیماری ہوتی ہے اور ایک علاج ہوتا ہے, اور ہماری مریض کی اور ڈاکٹروں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ علاج بیماری سے زیادہ خطرناک یا زیادہ امراض پیدا کرنے والی چیز نہ ہو. اور ایپیلیپسی سرجری ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کے دورے ایسے ہیں جو اس نوعیت کے ہیں کہ سرجری اس کی ہو سکتی ہے اور کامیابی سے ہو سکتی ہے, اور وہ جو آپ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو یہ اس کا تہیہ کر کے بتائیں گے, تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ کو زندگی میں اور زندگی کے ہر پہلو میں فائدہ بہت زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رشید جمعہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. حارث شرف الدین صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کا پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام مرگی, مرض, جنون یا آسیب, اس کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.